اسکول کے آن لائن طرز تعلیم میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 8ویں جماعت تاریخ اور شہریت۔ آج ہم پڑھیں گے شہریت اس حصے کا سبق نمبر 1، پارلیمانی طرز حکومت کا تعارف۔ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل دیکھیں کیونکہ سبق کے اختتام پر ہی آپ کو اس کے سوال اور جواب حل کروائے گئے ہیں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل 4G اسکول کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل 4G اسکول کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری اپلوڈ کی ہوئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل دیکھیں، اپنے دوستوں اور سہیلیوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک دیں۔ پارلیمانی طرز حکومت کا تعارف۔ ہمیں اس سبق میں بھارت کے آئین میں مذکور نظام حکومت یا طرز حکومت کا مطالعہ کرنا ہے۔ کیا آپ کے ذہن میں کبھی یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں؟ پارلیمانی طرز حکومت سے کیا مراد ہے؟ بھارت میں وزیر اعظم کا عہدہ ہے لیکن امریکہ میں وزیر اعظم کا عہدہ کیوں نہیں ہے؟ پارلیمانی طرز حکومت اور صدارتی طرز حکومت میں کیا فرق ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات اب ہم حاصل کریں گے۔ مذکورہ بالا سوالوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر ملک کا ایک طرز حکومت مختلف نوعیت کا ہوتا ہے۔ مختلف نظام حکومت کی نوعیت کو ذہن نشین کرنے سے قبل ہم نظام حکومت کی اہم شاخوں کی مختصراً معلومات حاصل کریں گے۔ قانون ساز مجلس، جسے مقننہ بھی کہا جاتا ہے، قوانین کی تشکیل کا کام کرتی ہے۔ مجلس عاملہ ان قوانین کو نافذ کرتی ہے اور عدلیہ کی ذمہ داری انصاف قائم کرنا ہے۔ ان تینوں شاخوں کے کام دائرہ اختیارات، حدود اور باہمی تعلقات دستور ہی طے کرتا ہے۔ نظام حکومت کی نوعیت ان تینوں عوامل پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی نظام حکومت میں مجلس قانون ساز، مجلس عاملہ اور عدلیہ ان تینوں شعبوں کا شمار ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر طرز حکومت کی 2 قسمیں ہیں، پارلیمانی طرز حکومت اور صدارتی طرز حکومت۔ یعنی جو بھی حکومت ہے اس میں 2 قسمیں ہیں، ایک پارلیمانی ہے اور ایک صدارتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے پہلا نقطہ، پارلیمانی طرز حکومت۔ پارلیمانی طرز حکومت دراصل برطانیہ میں ارتقا پذیر ہوا۔ برطانیہ میں غیر تحریری دستور ہونے کی وجہ سے آج بھی نظام حکومت روایتی طرز پر قائم ہے۔ پارلیمنٹ کی نشو و نما بھی برطانیہ ہی میں ہوئی ہے۔ پارلیمنٹ پر مبنی پارلیمانی نظام حکومت یا جسے پارلیمنٹری بھی کہا جاتا ہے، برطانیہ ہی کی اختراع مانی جاتی ہے۔ اختراع یعنی اس کی بدلی ہوئی شکل۔ البتہ بھارت میں اس طرز حکومت کو پارلیمانی نظام حکومت کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے، یعنی برطانیہ کا پارلیمنٹری نظام حکومت اور بھارت کا پارلیمانی نظام حکومت وسیع مفہوم میں یکساں نظر آتے ہیں، لیکن مفہوم و معنی اور مقاصد کے نقطہ نظر سے بھارت کے پارلیمانی نظام اور برطانیہ کے نظام حکومت میں فرق پایا جاتا ہے۔ آئیے بھارتی پارلیمانی نظام حکومت کی خصوصیات سمجھ لیں۔ پارلیمانی نظام حکومت کا کام کاج کا ایک طریقہ ہے۔ مرکزی حکومت کی قانون ساز مجلس کو پارلیمنٹ کہا جاتا ہے۔ صدر جمہوریہ، لوک سبھا جسے ایوان زیری کہتے ہیں اور راجیہ سبھا جسے ایوان بالا کہتے ہیں کہ باہمی اشتراک سے پارلیمنٹ کی تشکیل ہوتی ہے۔ یعنی یہاں آپ کو ایک پوائنٹ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پارلیمنٹ میں 3 نقطے شامل ہیں، اس میں صدر جمہوریہ، لوک سبھا جسے ایوان زیری کہا جاتا ہے اور راجیہ سبھا جسے ایوان بالا کہا جاتا ہے، ان تینوں کا شمار ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ کے ایوان لوک سبھا کے عوامی نمائندے عوام کی جانب سے براہ راست منتخب ہوتے ہیں۔ یہ لوک سبھا کے نمائندوں کی تعداد طے ہوتی ہے، یعنی الیکشن میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں اور براہ راست عوام انہیں چن کر دینے کے بعد وہ پارلیمنٹ پہنچتے ہیں۔ مقررہ مدت کے بعد لوک سبھا کے انتخابات ہوتے ہیں۔ ان انتخابات میں ملک کی تمام سیاسی جماعتیں شامل ہو سکتی ہیں۔ جن سیاسی جماعتوں کو نصف سے زائد نشستیں حاصل ہوتی ہیں اسے اکثریتی جماعت تسلیم کیا جاتا ہے۔ اکثریت حاصل کرنے والی جماعت حکومت کرتی ہے۔ اب یہاں پر الیکشن میں جس پارٹی کو زیادہ سیٹیں ملتی ہے، جس پارٹی کے نمائندے زیادہ انتخاب جیتتے ہیں، اس پارٹی کو حکومت بنانے کی اجازت حاصل ہوتی ہے۔ بس اوقات کبھی کسی ایک جماعت کو واضح اکثریت حاصل نہیں ہوتی۔ ایسی حالت میں کچھ سیاسی جماعتیں آپسی اتحاد کر کے اپنی اکثریت ثابت کرتی ہیں اور انہیں حکومت سازی کا موقع ملتا ہے۔ اسے متحدہ یا مخلوط حکومت کہتے ہیں۔ یعنی اگر کسی پارٹی کے پاس بھی اکثریت نہ ہو، سب تمام کو کچھ حصے ہی سیٹیں آئی ہوں، تو ایسے موقع پر 1 یا 2 جماعتیں مل کر اتحاد کر کے حکومت بناتی ہے، اسے متحدہ حکومت کہتے ہیں۔
عوام کی طرف سے منتخبہ نمائندے قانون ساز مجلس کے اراکین تسلیم کیے جاتے ہیں اور اکثریتی جماعت کو اپنی حکومت تشکیل دینے کا اختیار حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ وہی جس پارٹی کے پاس زیادہ میجورٹی ہوگی وہی پارٹی رولنگ پارٹی کہلائے گی، وہی اپنی حکومت بنائے گی۔ اکثریتی جماعت کا قائد وزیر اعظم کے عہدے پر ہوتا ہے اور وہ اپنے چند ساتھیوں پر مشتمل وزراء کونسل یا جسے کابینہ کہا جاتا ہے تشکیل دیتا ہے۔ وزیر اعظم اور ان کی وزارتی کونسل کابینہ حکومت کی مجلس عاملہ ہوتی ہے۔ مجلس عاملہ پر دوہری ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، مجلس عاملہ کے طور پر انہیں قوانین کو نافذ کرنا ہوتا ہے، اور نمبر 2، وہ قانون ساز مجلس کے بھی رکن ہوتے ہیں، اسی لیے انہیں قانون ساز مجلس سے متعلق ذمہ داریاں بھی نبھانا ہوتی ہے۔ یعنی وزیر اعظم بننے کے بعد وہ اپنی ایک کابینہ بناتا ہے یا وزارتی کونسل بناتا ہے کچھ منسٹرز کو لے کر، اور پھر یہ لوگ مل کر قوانین بناتے ہیں اور قوانین پر عمل آوری کرواتے ہیں۔ انہیں قانون ساز مجلس سے متعلق ذمہ داریاں بھی نبھانا ہوتی ہیں۔ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ اپنے کاموں اور پالیسیوں کے لیے قانون ساز مجلس کو جواب دہ ہوتے ہیں، یعنی کابینہ کو قانون ساز مجلس کو ساتھ لے کر حکومتی امور انجام دینا ہوتا ہے۔ اس لیے پارلیمانی نظام حکومت کو جواب دہ طرز حکومت کہا جاتا ہے، یعنی جو بھی کام مجلس وزراء کر رہی ہے، کابینہ کر رہی ہے، وہ تمام کاموں کے لیے وہ جواب دہ ہوتی ہے مجلس قانون ساز کے سامنے۔ کسی ایک ادارے کا فیصلہ حکومت کا فیصلہ تسلیم کیا جاتا ہے، اس فیصلے کی ذمہ داری پوری کابینہ کی ہوتی ہے۔ آئندہ 2 اسباق میں ہم ان مثالوں کے ساتھ اس کے نافذ ہونے کے طریقے کا مطالعہ کریں گے۔ پارلیمانی نظام حکومت میں مجلس عاملہ قانون ساز کے اعتبار پر منحصر ہوتی ہے، یعنی قانون ساز مجلس عاملہ سے متفق رہنے تک ہی وزیر اعظم اور کابینہ بااختیار ہوتے ہیں۔ اگر قانون ساز مجلس یا پارلیمنٹ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ مجلس عاملہ کی کارکردگی اطمینان بخش نہیں ہے تو پارلیمنٹ تحریک عدم اعتماد پیش کر کے مجلس عاملہ کو اختیارات سے برطرف کر سکتی ہے۔ تحریک عدم اعتماد حکومت پر قابو رکھنے کا ایک مؤثر وسیلہ ہے، یعنی کہ ہم نے دیکھا کہ مجلس قانون ساز میں ایک حکومت کرنے والی جماعت بھی ہے اور جو نمائندے چن کر آئے ہیں لیکن جو حکومت میں شامل نہیں ہے وہ بھی جماعت ہے۔ تو ایسے وقت میں مجلس وزراء ان تمام، جسے ہم اپوزیشن پکڑ کے چلتے ہیں، اپوزیشن لفظ آپ نے سنا ہوا ہے، اپوزیشن جو ہے حکومت کے کاموں پر نظر رکھتی ہے۔ جو بھی قانون پاس ہوتا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ اپوزیشن نے بہت ہنگامہ کیا، مقابلہ کیا یا اس کے مخالف نعرے لگائے وغیرہ، تو یہ اس پر حکومت پر کنٹرول رکھنے کا ایک طریقہ ہے جو کہ دستور نے اسے دیا ہے۔ پارلیمانی طرز حکومت میں پارلیمنٹ یا قانون ساز مجلس کا مرتبہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ عوام کے ذریعے منتخب کردہ نمائندے عوام کی توقعات پارلیمنٹ میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ عوامی مفاد کے لیے کیا کیا جائے یہ پارلیمنٹ طے کرتی ہے۔ وہ عوامی نمائندوں کا ایوان ہے، اور چونکہ ایوان عوام کے اعلیٰ ترین حقوق کو پیش کرتا ہے اس لیے پارلیمنٹ کا مرتبہ اعلیٰ ہوتا ہے، یعنی پارلیمنٹ جو ہے یہ بالکل عوام کی ہی حکومت تسلیم ہم کر سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے ہم نے پارلیمانی طرز حکومت کیوں اپنایا۔ بھارت کے پارلیمانی طرز حکومت اپنانے کی چند وجوہات ہیں۔ انگریزوں کے دور حکومت میں ہی بھارتی پارلیمانی ادارہ تشکیل پا چکا تھا۔ انگریز حکومت نے اس طرز حکومت کے مطابق حکومتی امور کی انجام دہی کی ابتدا کی تھی۔ پارلیمانی طرز حکومت بھی بھارت کی جنگ آزادی کا ایک بڑا حصہ ہے۔ اس کی وجہ سے بھارتیوں کو اس طرز حکومت کا تعارف ہوا تھا۔ دستور ساز مجلس میں اس نظام حکومت پر بڑی بحث بھی ہوئی۔ بھارتی سماج کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے دستور سازوں نے اس بات میں مناسب تبدیلی کی۔ پارلیمانی طرز حکومت میں بحث اور تبادلہ خیال کے لیے کافی گنجائش ہوتی ہے۔ پارلیمنٹ میں عوامی مفاد پر بحث ہوتی ہے۔ اس بحث میں حزب اختلاف کے ارکان یعنی کہ اپوزیشن پارٹی کے لوگ بھی شریک ہوتے ہیں۔ مناسب موقع پر حکومت کا ساتھ دینا، قوانین اور پالیسیوں کی خامیاں واضح کرنا، سوالات پیش کرنا وغیرہ حزب اختلاف کی ذمہ داریاں ہیں۔ اس لیے پارلیمنٹ کو بے نقص اور قوانین وضع کرنا ممکن ہوتا ہے۔ صدارتی طرز حکومت۔ نظام حکومت کی یہ ایک اور قسم ہے صدارتی طرز حکومت۔ ہم نے اب تک دیکھا کہ پارلیمانی طرز حکومت کیا ہے، اب ہم دیکھیں گے دوسرا نقطہ صدارتی طرز حکومت۔ امریکہ میں صدارتی طرز حکومت رائج ہے۔ یہ نظام حکومت پارلیمانی طرز حکومت سے مختلف ہے۔
قانون ساز مجلس اور مجلس عاملہ الگ الگ ہوتے ہیں اور عوام براہ راست کارگزار صدر کا انتخاب کرتے ہیں۔ اسی طرح حکومت کو صدارتی طرز حکومت کہتے ہیں۔ اس نظام حکومت کے تینوں شعبے ایک دوسرے سے آزاد ہوتے ہیں، لیکن ان میں اتنا تعلق بھی ہوتا ہے کہ ان کے کاموں میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ صدارتی طرز حکومت کی بنیاد امریکہ نے ڈالی۔ اس نظام حکومت کی خصوصیات حسب ذیل ہیں، یعنی پارلیمانی طرز حکومت ہے اور یہ صدارتی۔ تو اب دونوں میں کچھ فرق ہے، آئیے اب دیکھتے ہیں ان کی خصوصیات کیا ہیں۔ صدارتی طرز حکومت میں قانون ساز مجلس اور مجلس عاملہ ایک دوسرے پر منحصر نہیں ہوتے۔ قانون ساز مجلس کے دونوں ایوانوں اور قومی صدر کو براہ راست عوام منتخب کرتے ہیں۔ صدر مملکت عاملہ کا صدر ہوتا ہے اور قانون پر عمل آوری جیسے کئی اختیارات اسے حاصل ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا پارلیمانی نظام حکومت میں عوام کے نمائندے ہوتے ہیں اور پھر منتخب نمائندوں میں جس کو اکثریت حاصل ہوتی ہے وہ حکومت بناتا ہے، وہ سرکار بناتا ہے، لیکن یہاں پر عوام براہ راست صدر جمہوریہ کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر وہ آگے اپنی کابینہ کی تشکیل دیتا ہے۔ صدارتی طرز حکومت کی اس طرح تشکیل ہونے کے باوجود قانون ساز مجلس اور مجلس عاملہ ایک دوسرے کی نگرانی کرتے ہیں۔ باہمی جواب دہی کی وجہ سے ذمہ دارانہ طریقے سے حکومتی کام کاج انجام پا سکتا ہے۔ پارلیمانی اور صدارتی طرز حکومت کے علاوہ دیگر اقسام کے نظام حکومت فرانس، سوئٹزرلینڈ، جرمنی وغیرہ ممالک میں قائم ہے۔ مختلف ممالک اپنے حسب حال طرز حکومت اختیار کرتے ہیں۔ آئندہ سبق میں ہم بھارتی پارلیمنٹ کی تشکیل یعنی اس کی ساخت، طریقہ کار اور کردار کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں یہ سبق آپ کا مکمل ہوتا ہے۔ آئیے اب ہم اس کے مشقی سوالات حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، صحیح متبادل کا انتخاب کر کے بیانات کو دوبارہ لکھیے۔ پارلیمانی نظام حکومت ڈیش میں ارتقا پذیر ہوا؟ برطانیہ، فرانس، امریکہ یا نیپال؟ اس کا جواب ہے برطانیہ۔ صدارتی نظام حکومت میں صدر مملکت کارگزار ہوتا ہے، یعنی کہ یہاں پر آپ کو جواب ڈائریکٹ دیا ہوا ہے، صدر مملکت۔ درج ذیل خاکہ مکمل کیجئے۔ نمبر شمار مجلس کا نام اور کام۔ نمبر 1 ہے قانون ساز مجلس، اس کا کام ہے قوانین بنانا۔ مجلس عاملہ قوانین نافذ کرنا اور ان پر عمل کرنا یا پالیسیاں بنانا۔ عدلیہ انصاف کرنا۔ سوال نمبر 3 ہے درج ذیل بیانات وجوہات کے ساتھ واضح کیجئے۔ نمبر 1، بھارت نے پارلیمانی نظام حکومت کو قبول کیا۔ جواب دیکھیے اس کا۔ پارلیمانی نظام حکومت خاص طور پر برطانیہ میں ارتقا پذیر ہوا۔ برطانیہ نے بھارت پر تقریباً 150 برسوں تک حکمرانی کی۔ اس زمانے میں انگریزوں نے پارلیمانی نظام حکومت کے ذریعے امور حکومت کو انجام دیا۔ بھارتیوں کو اس زمانے میں اس طرز حکومت چلانے کا اچھا خاصا تجربہ حاصل ہو چکا تھا۔ دستور ساز مجلس میں اس نظام حکومت پر بڑی بحث ہوئی، پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس لیے بھارتی دستور سازوں نے بھارت کے لیے مناسب تبدیلیوں کے ساتھ پارلیمانی نظام حکومت کو اپنایا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ پارلیمانی طرز حکومت میں بحث اور تبادلہ خیال کو اہمیت حاصل ہے۔ جواب، پارلیمانی طرز حکومت میں پارلیمنٹ میں بحث اور تبادلہ خیال کرنے کے بعد ہی فیصلے کیے جاتے ہیں۔ حزب مخالف یعنی اپوزیشن پارٹی بھی بحث میں شریک ہو کر حکومت کی پالیسیوں میں خامیوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ عام لوگوں کے مفادات کے مسائل پر بحث اور تبادلہ خیال ہونے کے بعد ہی قانون بنائے جاتے ہیں۔ مطلق العنان حکومت یا ڈکٹیٹرشپ میں ایسا نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 4 ہے درج ذیل سوالوں کے 25 تا 30 الفاظ میں جواب لکھیے۔ نمبر 1، ذمہ دار نظام حکومت سے کیا مراد ہے؟ جواب، جس نظام حکومت میں مجلس عاملہ اپنی کارکردگی کے لیے مجلس قانون ساز کو جواب دہ ہوتی ہے، اس نظام حکومت کو ذمہ دار نظام حکومت کہتے ہیں۔ اس نظام میں مجلس قانون ساز کو اعتماد میں لے کر ہی وزراء، کونسل یا کابینہ کو حکومت کے کام کاج انجام دینے ہوتے ہیں۔ ہر وزیر کا اپنے شعبے سے متعلق کوئی فیصلہ پوری کابینہ کا فیصلہ سمجھا جاتا ہے۔ ہر شعبے کی پالیسیاں اور فیصلے مکمل کابینہ کی اجتماعی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے۔ کابینہ کی اس اجتماعی ذمہ داری کے طریقے کو ہی ذمہ دار حکومت کہتے ہیں۔ صدارتی طرز حکومت کی خصوصیات بیان کیجیے۔ جواب، صدارتی طرز حکومت کی خصوصیات حسب ذیل ہیں۔ اس طرز حکومت میں قومی صدر کا انتخاب براہ راست عوام کرتے ہیں۔
مجلس قانون ساز اور مجلس عاملہ براہ راست ایک دوسرے پر منحصر نہیں ہوتے، اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کی نگرانی کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے پر ان کا قابو ہوتا ہے۔ قانون پر عمل آوری کے اختیارات صدر مملکت کو حاصل ہوتے ہیں۔ مجلس قانون ساز کی حمایت اور پشت پناہی پر صدر مملکت منحصر نہیں ہوتا۔ یہاں پر اس سبق کے سوال جواب مکمل ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے ڈھیر سارے لائک دیجئے، ہمارے چینل 4G اسکول کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اگلے سبق کے ساتھ ساتھ آپ جماعت اول سے لے کے جماعت 10ویں تک تمام مضامین کی تمام ویڈیوز ہمارے چینل پر سے حاصل کر سکیں اور اپنی تعلیم میں اصلاح لا سکیں اور اچھے سے اچھی عمدہ تعلیم حاصل کر سکیں۔